اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں صرف 4 روز باقی ہیں، لیکن پارٹی کی عادت ابھی تک کوئی لاہے عمل دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ تاہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے یہ اشارہ ضرور دے دیا ہے کہ 5 اگست کو کوئی بڑی تحریک کا آغاز نہیں ہونے جا رہا، بلکہ صرف ایک دن کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلی ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رہیں۔ ناظرین، 5 اگست کے قریب آتے ہی 9 مئی کے کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو سخت سزائیں سناتے ہوئے متعدد رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پچھلے 2 روز سے اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے روڑے اٹکانے کے باوجود اے پی سی کا انعقاد ہوا، جس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے آئین کو پاس کیا جائے، جس کے باعث ملک میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے تنزلی کا شکار ہے۔ نظام انصاف کو جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، وہیں نظام انصاف میں مداخلت کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی کے تصور کو شدید دھچکا پہنچا ہے، جس کو درست اور عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی محض ایک نعرہ رہ گیا ہے۔ عدلیہ کی تدبیر اور ادارے کی ساخت کی بحالی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ہم 2024 میں کیے گئے الیکشن اور ان کے نتائج کو مکمل مسترد کرتے ہیں۔ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ اگست میں کوئی بڑا مارچ ہوگا یا اپوزیشن جماعتیں پہلے کی طرح صرف منصوبے ہی بناتی رہ جائیں گی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزئی۔ سر، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ 9 مئی کے کیسز میں آپ لوگوں کے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان سب کو سزائیں ہوتی جا رہی ہیں۔ 5 اگست کو کیا ہوگا؟ کوئی تحریک چل پائے گی یا نہیں؟ یہ سب کچھ فلاپ ہو جائے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، 5 اگست کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے لیڈرشپ بھی گرفتار کر لینا۔ اس سے پہلے دیکھیں نا، عمران خان گرفتار ہوا اور عمران خان کے ساتھ جو ہے نا پنجاب کی پوری لیڈرشپ گرفتار ہوئی اور ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے۔ ابھی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 5 اگست ہے، شاید یہ جو بچی کچی لیڈرشپ ہے یہ اس کو گرفتار کر لیں گے تو یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال سے اس سے تحریک میں اور جان پڑ گئی ہے۔ پہلے بھی تحریک ورکروں نے چلائی تھی، آج بھی ورکر اسی طرح تیار ہیں اور عمران خان کی جو کال ہے اس پہ بالکل وہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے 5 اگست کو پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے اور یہ جو انہوں نے جو بنایا ہے اپنا منصوبہ کہ جی اس طرح کر کے ہمیں دیکھیں، یہ تو اس ملک کے اندر جمہوریت کا جو ہے نا آخری وہ کہتے ہیں جو ختم کرنے کی جو آخری کوشش یہ کی ہے حکومت نے۔ ایک طرف اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے یا عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے عدالتی نظام کو ختم کر دیا، رول آف لا کو ختم کر دیا، سپرمیسی آف پارلیمنٹ ختم ہو گئی، انسانی حقوق کی ختم ہو گئے اور آئین کا بھی کباڑا کر دیا۔ یہ کیا کیا کریں گے لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی آپ پوری امید ہیں کہ 5 تاریخ کو احتجاج ہوگا؟ بالکل ہوگا اور اس سے زیادہ ہوگا جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن سر، اگر تمام جو آپ کے لیڈرز ہیں ان سب کو اگر سزائیں ہو چکی ہیں اور ان کے اریسٹ وارنٹ تک نکل آئے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے آئیں گے؟ وہ جیسے ہی کہیں پہ احتجاج کے لیے جائیں گے ان کو تو فوراً اریسٹ کر لیا جائے گا۔ میں عرض یہ کروں کہ جو ورکر نکلتے ہیں نا وہ عمران خان کی آواز پہ نکلتے ہیں اور ان کی کال پہ نکلتے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ کوئی لیڈر جو یہ شاید یہ تصور کر رہے ہیں کہ فلان لیڈر کو گرفتار کر لے تو وہاں سے لوگ نہیں نکلیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ نکلیں گے اور اس سے زیادہ نکلیں گے۔ لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ ہے اور یہ ہمیشہ جب تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں نا تو وہ اسی طرح ہوتی ہیں جب بہت زیادہ دیوار سے لگایا جائے کسی پارٹی کو یا عوام کو، اور یہ میرے خیال سے ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہے۔ سر، ابھی جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں ان سب کو سزائیں ہوں گی، ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے، چاہے زرتاج گل صاحبہ ہوں یا کوئی بھی عمر ایوب صاحب ہوں، لیکن جو خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنسز کر دی، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، جس میں فواد چودھری صاحب کو بری کر دیا گیا۔ اب اسی طرح زین قریشی صاحب کو بھی بری کیا ہے، تو اس پہ پی ٹی آئی کے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی خوش ہے کہ وہ بری ہو گئی ہے یا ان کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جہاں سب کو سزائیں ہوئی وہاں وہ کیسے بری ہو گئے؟ یہ تو جو عدالتی نظام ہے نا وہ خود اس پہ سوچے کہ بہت بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عدالتی سسٹم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ خود مذاق بن رہے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد کہہ دیا کہ جب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ سارے معاف۔ اور بہرحال دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی
9 مئی جو ہم نے پارٹی نے کوئی پلان کر کے کیا ہے یا کوئی اس طرح کیا ہے، بالکل غلط ہے. کوئی پلان نہیں کیا پارٹی نے. صحیح. یہ ہوا ہے، اس پہ افسوس، بالکل افسوس ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہماری فوج ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں، تو ہم تو ہمارے دیکھیں نا دشمن چاروں طرف سے پاکستان گھرا ہوا ہے، تو ہم کیسے اپنے فوج کو اور اپنے اس کو کمزور کر سکتے ہیں. صحیح. تو جو کچھ ہوا اچھا ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے نا آپ نے ٹھان لیے کہ اب اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، اور عوام اب 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. کیا ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح. سر آپ نے کہا کہ یہ تو پارٹی میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے یا یہ پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایسی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے لیے کل ایک بڑا سیاہ دن تھا کہ آپ لوگوں کے جو جتنے بھی کارکنان ہیں، لیڈرز ہیں، ان سب کو ڈبل جیپرڈی ہوئی. سرگودا کی عدالت نے علیحدہ سے انہیں سزا دی، پھر جو فیصل آباد کی عدالت ہے وہاں سے علیحدہ انہیں سزا ہوئی. تو ایک بڑا سیاہ دن تھا کل پی ٹی آئی کے لیے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کی ایک سینیٹر جو کل منتخب ہوتی ہیں، ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، بڑی ٹک ٹاکیں بنتی ہیں. آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں. تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اگر اس طرح کی پوزیشن ہے کہ آپ کے لیڈرز کو سزائیں ہو رہی ہیں، آن دا ادر ہینڈ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، تصویریں اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو پارٹی تو خود ہی کنفیوز ہے کہ پارٹی نے کرنا کیا ہے. دیکھیں یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ سیاست ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہوتا ہے. اگر حکومت زیادہ ظلم زیادتی کر رہی ہے تو کل ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. دیکھیں یہ تو وہ تمام لوگ جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، یا وہ پارٹیاں جو جمہوریت کے لیے اسٹرگل کرتی آئی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے سر کہ آج جو کچھ تحریک اگر انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی جی اور پارٹی کے. بالکل، وہ تو یہ تو سب ماضی میں بھی ہوتا رہے، آگے بھی ہوگا. لیکن اگر ہائپوتھیٹیکلی ایک مثال کے طور پر اگر ان کی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ جی خان صاحب معافی مانگیں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر ہائپوتھیٹیکلی صحیح، اگر خان صاحب یہ کہہ دیں کہ کیونکہ میرے جو اراکین ہیں یا میرے لیڈرز ہیں یا میرے جو ملک کے لوگ ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم 9 مئی پر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا وہ تو کہا نہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی نہیں. اگر خان صاحب اپنی عوام کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے کہہ دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو یہ شروع دن سے کہا تھا، ایک تو ویسے پریشر ڈال کے آپ کوئی چیز منوائیں، ایک جو جنون بات ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انکوائری ہو جائے اور اس انکوائری میں ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ پارٹی نے یہ غلطی کی ہے، تو بالکل وہ معافی مانگ لیں گے. اور یہ تمام لیڈرشپ یہ کہتی ہے چلے آئیے. لیکن بہرحال دیکھیں یہ تو ظاہر ہے خان صاحب اس طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں، ہم تو اس پہ میں تو نہیں سوچ سکتا کہ صحیح. میں تو کہہ سر سکتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرے گی، کیا کرے گی؟ یہ بھی پارٹی فیصلہ کرے گی. دیکھیں حالات ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک کے حالات خراب ہوں، اس لیے کہ ملک آلریڈی دیکھیں نا 77-78 ہزار ارب پہ قرضہ چلا گیا ہے. ارب تو آپ سوچیں کہ ملک کیسے آگے چلے گا. 33,000 ارب تو اس موجودہ حکومت نے لیا ہے، صحیح. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی اب ٹھیک کر دی تو معیشت ابھی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. کہاں صحیح. ٹھیک ہو جائے گی یار؟ نہ چینی آپ پاری جا رہی ہے، نہ چینی مافیا کو آپ کنٹرول کر سکے ہیں، نہ پیٹرول ڈیزل کو آپ لگام دے سکے ہیں. تو آلریڈی ملک کی معیشت تو بہت برے حالات میں ہے، اور عوام چیخ رہی ہے. تو جب عوام مطمئن نہیں ہے تو آپ کیا فائدہ ہے آپ کہیں نا کہ جی ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے. کہاں بہتر ہوگی جب عوام کو 1 روپے کا ریلیف گورنمنٹ نہیں دے سکتی؟ صحیح. تو میں تو نہیں کہہ سکتا درست ہے. صحیح. سر اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اے پی سی کل بھی تھی، آج بھی تھی، کیا آپ اور اپوزیشن مل کے کوئی بڑا احتجاج کر پائیں گے یا ایک پیج پہ نظر آئیں گے؟ یہ احتجاج تو ہوگا جی. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سیاسی جماعتیں اپنے اسٹرگل کرتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ پرامن اسٹرگل کرتی ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ ریاستی طاقت ہے، اس وقت نون لیگ، پیپلز پارٹی یہ اندھے ہو چکے ہیں. یہ ریاست کا طاقت جو ہے نا وہ عوام کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. یہ ضرور سوچے کہ کل ان کی باری بھی آ سکتی ہے، پھر ان کو چھڑانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ وہ تو ایک تاریخ بن جاتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سیاست کو اتنا تباہ نہ کیا جائے، اور نہ ہی آئین کے ساتھ کھیلا جائے. جو ملک کے قوانین ہیں اس پہ عمل کیا جائے. جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزائے بالکل دیں، لیکن آپ ثابت تو کر لیں نا. صحیح. ٹرائل ہو جائے، پھر کسی کو اعتراض نہیں ہے. صحیح. سر ایک طرف یہ پہلے کہا گیا کہ خان صاحب کے بیٹے آئیں گے، پھر کہا گیا نہیں آئیں گے، آج علیمہ بی بی کی ایک ٹویٹ بھی آ گئی. تو کیا خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں پاکستان یا نہیں آ رہے؟ میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ جی اگر آ گئے تو ویلکم، نہیں آئے تو کوئی حرج نہیں پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو تاریخیں چلی ہیں ان کے بغیر چلی ہے. صحیح. تو میں تو اس پہ تکیہ نہیں کر رہا تھا. میں اس پہ شروع دن سے میرا یہی موقف ہے کہ جی آنا ہے تو آ جائیں گے، ان کا ملک ہے، اپنے والد سے مل لیں گے.
لیکن اب یہ کہنا کہ جی کوئی مروسی سیاست تو ہمارے اندر ہے نہیں، ہم شروع سے اپنی سیاست خود کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایشو نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی کمی آئے گی، نہ کوئی وہ ہوگا، نہ کوئی ڈسارٹ ہوگا، ہم آج بھی جس طرح تھے اسی طرح ہیں۔